وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسجد۔ چلیے ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر غیر مسلموں کے درمیان اس بدگمانی کو دانستہ طور پر عام کیا گیا ہے کہ مسجدوں میں غیر قانونی اور غیر دستوری فعال انجام دیے جاتے ہیں۔ اس مقصد کی خاطر یہ ضروری ہے کہ مسجدوں کی ان خصوصیات کو واضح کیا جائے جن کے لیے وہ استعمال ہوتی ہیں۔ ایک اولاً یہ جاننا ضروری ہے کہ مسجد کا لفظ سجدہ سے مشتق ہے اور مسجدیں اسلام کے پیروکاروں کی عبادت کی جگہ ہیں۔ یہاں مسلمان اپنے رب واحد کے روبرو سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھتے وقت مسلمان کسی بت، تصویر یا دیوار میں گڑھی ہوئی کسی تصویر یا کتاب کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوتے ہوئے کوئی نذرانہ پیش کرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ ناریل، عود، اگربتی، شیرینی یا چادر وغیرہ پیش کرنا اسلام کا شعار نہیں۔ ایک نمازی محض صاف ستھرے کپڑوں میں مسجد میں داخل ہو کر خدا کی عبادت کر سکتا ہے۔ مسجد اول تو عبادت کی جگہ ہے جہاں مسلمان جمع ہو کر اپنی عبادتیں اجتماعی طور پر ادا کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ مسجدوں کو مسلمانوں کے درمیان ایسی اطلاعات فراہم کرنے کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو ان کے لیے مفید اور کارآمد ہوں۔ تیسرے یہ کہ انہیں تعلیم و تربیت اور بین المسلمین مختلف مسائل اور تنازعات کے فیصلے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ 5 تمام مسلمان سیدھی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں کسی کے لیے اس کے سیاسی، سماجی اور معاشی مرتبہ کے لحاظ سے کوئی مقام متعین نہیں ہوتا۔ پہلے آنے والا اگلی صف میں کھڑا ہوتا ہے جبکہ بعد میں آنے والے اپنی آمد کے وقت کے حساب سے پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ 6 نماز کے اوقات آسمان پر سورج کی پوزیشن کے حساب سے مقرر ہیں۔ فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ادا کر لی جاتی ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج آسمان پر نصف سفر ادا کرنے کے بعد ڈھلنا شروع کرتا ہے۔ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب کسی بھی چیز کا سایہ خود سے دگنا ہو چکا ہو۔ مغرب کی نماز سورج کے غروب ہوتے ہی ادا کر لی جاتی ہے۔ 5ویں اور آخری نماز سورج کے غروب ہونے کے تقریباً 90 منٹ بعد ادا کی جاتی ہے، یعنی اس وقت جب اندھیرا مکمل چھا چکا ہو۔ ان اوقات میں کبھی کوئی ترمیم محض اس لیے نہیں کی جاتی کہ کسی اہم شخصیت کو نماز میں شامل ہونا ہے۔ 7 امام نماز پڑھانے کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں کوئی بھی شخص جس سے لوگ عام طور پر واقف ہوں اور جو اپنے صاف ستھرے اور شفاف کردار کے لیے جانا جاتا ہو، نماز کی امامت کر سکتا ہے۔ اسلام پاپائیت کا مذہب نہیں، لہذا امام کی پوزیشن موروثی نہیں ہوتی، نہ ہی امام کی شخصیت میں کسی خدائی معرفت کا دخل سمجھا جاتا ہے۔ 8 ضرورت ہو تو غیر مسلموں کو مسجد میں اندر آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ 9 غیر مسلموں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جانوروں کی قربانی مسجدوں میں نماز کا حصہ ہے، اسے بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ 10 مسجدوں میں نشے کی حالت میں داخلے کی ممانعت ہے۔ وہ جنہوں نے کچی پیاز یا لہسن چبائی ہو ان کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد میں داخلے سے قبل اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ اس کی بو نہ رہے۔ 11 نماز سے قبل مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ وہ وضو کر لیں اور صاف ستھرے کپڑے زیب تن کر لیں۔ مسجد کے اندرونی حصہ کی تفصیلات۔ غیر مسلموں میں مسجد کے اندرونی حصوں سے متعلق تجسس پایا جاتا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب کبھی ان کی جانب سے استفسار ہو انہیں مختلف اندرونی فیچرز سے آگاہ کرا دیں۔ مندرجہ ذیل تفصیلات اسی ضمن میں بیان کی جا رہی ہیں۔ محراب مسجد کی اس دیوار میں ہوتی ہے جو قبلہ کی جانب ہوتی ہے۔ ہندوستان سے چونکہ مکہ معظمہ مغرب کی جانب ہے، لہذا محراب مسجد کی مغربی دیوار میں ایک نصف دائرہ نما
مختصر سا کمرہ ہوتا ہے جہاں امام کھڑا ہو کر نماز کی قیادت کرتا ہے۔ منبر ایک سیڑھی نما پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں جمعہ کی نماز سے قبل خطیب حضرات کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں۔ وضو خانہ ہر مسجد کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ وضو خانے میں داخلے سے قبل جوتے یا چپل نکال کر نمازی وضو خانے میں وضو کرتے ہیں۔ وضو خانے کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، کہیں یہ حوض کی شکل میں ہوتا ہے جس کے چہار جانب لوگ بیٹھ کر وضو کرتے ہیں۔ کچھ اور مساجد میں ایک قطار میں نل لگے ہوتے ہیں جن کے سامنے ایستادہ سنگی بیٹھکوں پر بیٹھ کر نمازی وضو کرتے ہیں۔ ساری دنیا مومن کے لیے مسجد ہے۔ ایک مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ زمین پر کہیں بھی نماز پڑھ لے۔ زمین کا کوئی چپا بھی نماز کے لیے ناپاک نہیں ہے، البتہ یہ ہدایت ہے کہ نماز سے قبل اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس جگہ کوئی نجاست نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے لیے ساری زمین ہی مسجد کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان زمین کے کسی گوشے اور چپے پر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ ہاں، البتہ مسجدیں صرف نماز کے لیے مخصوص ہوں گی۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو مسلمان چاہے تو ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، ہائی وے کے کنارے یا پارک میں بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زمین کو مسجد قرار دینے میں کئی باتیں پوشیدہ ہیں، کیونکہ مسجد ایک امن کی جگہ ہے جہاں انسان طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور دل و دماغ میں ہر قسم کی کدورت و حسد، جلن، کبیدگی کو خارج کر دیتا ہے۔ وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم یعنی آپ تمام پر سلامتی ہو کہتے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ یہ پیغام امن، اس کے ہر قسم کی خباثتوں سے بری ہو جانے کا اعلان ہے۔ لہٰذا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ساری دنیا مومن کے لیے مسجد ہے تو اس بات کا اعلان کیا کہ ساری دنیا دارالامن ہے جہاں سوائے بھائی چارہ، خیر سگالی اور نیک خواہشات کے اور کوئی جذبات پنپ نہیں سکتے۔ ہر ایک مسلمان کا یہ سیوا ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں امن کا پیامبر اور علم بردار ہو اور لوگوں کے درمیان برادرانہ جذبات کے فروغ اور بھائی چارگی کے قیام کے لیے ہمیشہ کوشاں ہو۔ تو دوستو، آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔